اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الزمان۔ اسلامی سال کا بابرکت مہینہ رجب المرجب شروع ہے۔ یہ مہینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی میں جب شروع ہوتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے حضور عرض کرتے تھے کہ اے اللہ اس مہینہ کو ہمارے لیے برکتوں والا کرنا، اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ بھی ہمارے لیے برکتوں سے مالا مال فرما، اور انہی برکتوں کے کاروان میں چلتے ہوئے رمضان کے مہینے میں پہنچا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو رمضان کے لیے الرٹ کروا رہے ہیں اور ان کا ذہن بنا رہے ہیں کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اس کے لیے منصوبہ بندی شروع کرو، اس مہمان کے شایان نشان تم اس مہمان کا استقبال کر سکتے۔ اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ماہ اجمیر ہے، خواجہ اجمیر ہے۔ چونکہ رجب کی 6 تاریخ کو آپ کا مثال ہے اور آج رجب کی 6 عید ہے، اس اعتبار سے پوری دنیا میں جہاں جہاں اولیاء اللہ کے ماننے والے اور صوفیاء سے پیار کرنے والے لوگ آج آپ کی روح مبارک کو ایصال ثواب بھی کر رہے ہیں اور آپ کی عظمتوں کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور آپ کی اجڑی سیرت پڑھنے سمجھنے کے بعد اللہ سے بات بھی کر رہے ہیں کہ مالک کائنات ہمیں ان پاک باتوں کے اور تیری بارگاہ کے جو مقبول لوگ ہیں ان کے راستے پر دل و جان سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ معین الدین کے نام سے مشہور، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنے مرشد کے حکم کے مطابق آپ کی حاضری ہوئی۔ ایک عرصے تک مدینہ شریف میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پاک پر آپ موجود رہے، حاضری کا شرف حاصل کرتے رہے، جملہ آداب کے ساتھ وہاں اپنی نیاز پیش کرتے رہے۔ آخر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ کو ارشاد فرمایا، معین الدین، دین کا مددگار۔ آگے جانے سے پہلے یہ بات یاد رکھنی ہے اور یہ بات طے ہے کہ رسول اللہ کی نگاہ میں اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے
اور وہی ہو سکتا ہے جو دین کا تابعدار بھی ہو اور دین کا مددگار بھی ہو۔ دین سے ہٹ کر کوئی ولایت نہیں ہے، دین سے ہٹ کر کوئی عظمت نہیں ہے، اور دین سے ہٹ کر کوئی کرامت۔ اور دوسرا فرمایا کہ ہندوستان کا علاقہ تمہارا انتظار کرتا ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ عراق کے رہنے والے ہیں، مختلف مذہبوں سے فیض حاصل کرتے کرتے حضرت تیری پہلی نظر کا وہاں ہائے توبہ، اف تیری پہلی نظر کا وہاں ہائے توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا، وہ نسبت کیا قائم ہوئی، وہ روح کا رشتہ کیا جڑا کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تیرے تم ہمارے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ پہلی ملاقات حضرت عثمان ہرونی یا ہارونی رحمہ اللہ کے دست بیعت ہو گئے اور فیض کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق 14 سال اور بعض روایات کے مطابق 17 سال اپنے مرشد کریم کی سنگت میں مسلسل حاضر رہے، اور انہی کے ارشاد پر اور انہی کے فرمان پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور کچھ عرصہ کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان چلے، وہاں کی مٹی تمہارا، اس اندھیر نگر میں جا کر جب میرا نائب بن کر یہ اپنی ذمہ داری اور اپنی ڈیوٹی دینا شروع کرے گا تو وہ اندھیر نگر نور نگر میں بدل جائے گا۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو بڑے طلاق سے بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دیں اس دنیا میں بھیجا، یعنی نبوت کی نشانی، رسالت کی نشانی، خدا کا بھیجا ہوا ہونا، اس بات کی نشانیاں دے کر بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ کہ وہ قوم اور وہ لوگ جو بے ایمانی کے اندھیرے میں ہیں، بے ہدایتی کے اندھیرے میں ہیں، وہ ان نشانیوں کے نور سے اپنے سینوں کو روشن کر کے اجالوں کی بستی میں داخل کریں۔ تو یہی اللہ کے پاک بندوں کا فریضہ ہوتا ہے، یہی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اللہ کی معرفت کے نور سے پہلے وہ اپنے سینوں کو روشن کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے سرور سے وہ اپنے دلوں کو تابناک کرتے ہیں، رسول کریم کی محبت اور تابعداری کے سرور سے وہ اپنے سینے کو مدینہ بناتے ہیں، پھر ان آیتوں اور ان بینات اور ان روشنیوں سے وہ سارے معاشرے کو منور کرتے ہیں۔ تو معین الدین ہندوستان چلے گا، جس طرح حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ میں اکیلے تھے اور پورا عرب اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بالکل اسی طرح جب خواجہ معین الدین اجمیری ہندوستان میں تشریف لاتے ہیں، یہاں جلوہ گر ہوتے ہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، برادری کوئی نہیں، شاگرد کوئی نہیں، عقیدت مند مرید کوئی نہیں، کوئی جاننے والا کوئی نہیں، اور پورا ہندوستان شرک گڑھ ہے۔ ایک جھونپڑی میں بیٹھ کر صرف 2 کپڑے تہبند اور قمیض استعمال فرما کر پورے ہندوستان کو
رسول اللہ کی شریعت سے روشن کر دے. کوئی جلسہ نہیں, یہ مزید کوئی محفل نعت کا اہتمام نہیں, کسی عرس کی تقریب نہیں ہے. نقیب بلائے, نعت خوان بلائے, خطیب بلائے, ہوا ہوئی, شور مچا, نعرے لگے, دھواں دار تقریریں ہوئی, لنگر بنے, بہت کچھ ہوا. ہرگز نہیں اس چھوٹی سی بانسوں یا کانے کی کٹیا میں بیٹھ کر اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے, اپنی زبان کی تاثیر سے اور اپنے نگاہ کے کمال سے 90 لاکھ ہندوستانیوں کو اسلام کی روشنی. اللہ کا دوست زیادہ باتیں نہیں کرتا. اللہ کا دوست شہرت کا طالب نہیں ہوتا. اللہ کا دوست نام, نمود اور نمائش کا اہتمام نہیں کرتا. اللہ کا دوست اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے, اپنے رویے سے, اپنے حسن سلوک سے اور اپنے چال چلن سے معاشرے کے اندر انقلاب اور تبدیلی برپا کرتا. جتنے بزرگان دین ہم پڑھ چکے ہیں, جن کو سن چکے ہیں, یا جن حقیقی بزرگوں کو ہم دیکھ چکے ہیں, ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پڑھ لو, مطالعہ کر لو, سن لو. انہوں نے جو بھی کہا ہے اپنے کردار سے کہا, اپنے اخلاق سے ماحول کو جیتا. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میرے مرشد کریم حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو سخاوت کرنے میں دریا کی طرح. کوئی محفل نہ ہو, سمجھا, کوئی بیانہ نہیں, کوئی بھاری بھرکم فیس نہیں ہے, کوئی ناز نخرے نہیں ہے. یہاں تو تماشے لگے ہیں. اشتہار ہو اس سائز کا, اشتہار پر میرا نام ہو اس سائز کا. ہوتا ہے یا بیانہ اتنا پہنچاؤ یا میرے اکاؤنٹ میں بھیجو, اور اتنی فیس گفتگو کے بعد لوں گا. نعت خوان کا بھی یہی مطالبہ, نقیب کا بھی یہی مطالبہ ہے. اتنا لاکھوں روپیہ قوم کا خرچ کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکل رہا؟ آپ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس حوالے سے اگر کوئی آپ کی جیب صاف کرنے کے لیے آئے, آپ اس کو بیداری دیں, آپ اس کو جگانے کی کوشش کریں کہ یہ دین کی خدمت نہیں ہے, یہ دین کو لوٹا جا رہا ہے. خواجہ اجمیری فرماتے کہ میرے مرشد عثمان ہارونی فرماتے کہ اللہ کا مخلص, مقبول اور سچا دوست وہ ہوتا ہے جس کی سخاوت دریا کی طرح. یہ دریا جب اپنا پانی تقسیم کرنے پہ آتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سوالی کون ہے, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, کالا ہے یا گورا ہے, امیر ہے یا غریب ہے, جس لیول کا بھی ہے, جب وہ پانی دینے پہ آتا ہے وہ دریا کی طرح اس کا دامن بھر کے رکھ دیتا. اور فرمایا پیار, محبت, عنایت, مہربانی, شفقت, دلجوئی, دلداری کرنے میں جو اللہ کا سچا دوست ہے وہ سورج کی طرح. سورج جب چمکتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کافروں کو روشنی دے رہا ہوں یا مسلمانوں کو روشنی دے رہا ہوں, میں امیروں کو کے گھر روشن کر رہا ہوں یا غریبوں کے گھر روشن کر رہا ہوں. جس کو روشنی کی ضرورت ہے اور جس کو حرارت اور گرمی کی ضرورت ہے, سورج بلا امتیاز اپنا فیض تقسیم کرنا شروع کر دیا. میں نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ
کہ حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ آپ کے مثال پر آج بھی یہ آپ کا ملفوظ اور آپ کا قول مبارک لکھا ہوا ہے جو آپ نے نصیحت اور وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر پر قیامت تک جو بھی آئے اسے کھانا ضرور کھلانا، مذہب نہ پوچھنا۔ اور فرمایا میرے مرشد نے فرمایا، خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ جو اللہ کا سچا اور سچا دوست ہے اس میں عاجزی، تواضع، انکساری، اپنے کو سب سے چھوٹا سمجھا، باقی ہر ایک کو اپنے سے اونچا سمجھا۔ اس پہ کئی بار بات ہو چکی ہے پچھلے سے پچھلے جمعہ المبارک کو بھی حضور علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں بات، کیونکہ ہمارا موضوع حضور کی سیرت چل رہا ہے تو سیرت میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے کہا کہ جو اللہ کا سچا اور سچا دوست ہے اس کی عاجزی زمین کی طرح، زمین پہ ہاتھی چلے وہ احتجاج نہیں کرتے، زمین پہ شیر دھاڑ رہا ہو زمین احتجاج نہیں کرتی، زمین پہ چیونٹی چل رہی ہو زمین احتجاج نہیں کرتی۔ جو اس کے سینے پہ چلنا شروع کر دے، جتنا ویٹ اور وزن رکھنا شروع کر دے، یہ پلازے، یہ 100 درجے کے محل بنائے جا رہے ہیں، زمین نے کبھی انکار نہیں کیا، زمین نے کبھی احتجاج نہیں کیا۔ تو خواجہ اجمیری قیامت تک آنے والے ہر اس بندے کو یہ سبق دے رہے ہیں اور اسے یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ میری ذات سے پیار کرنے والوں اور مجھے اللہ کی نشانی سمجھنے والوں اور مجھے معین باللہ والدین کا خطاب دینے والوں اور میری غلامی پر ناز کرنے والوں اور اپنے آپ کو چشتی کہنے والوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، عاجزی ایسی اختیار کرو جو اللہ نے زمین کو عطا فرمایا۔ دوستان عزیز، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید میری اور آپ کی بہتری کے لیے اور ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور ہماری آخرت کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک اور وصیت بھی فرما رہے ہیں، ایک اور نصیحت بھی عطا کر رہے ہیں، ایک اور سبق بھی عطا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہے نیکی کرنا اور ایک ہے نیکوں کی صحبت اختیار کرنا۔ یہ دو کام، ایک نیکی کرنا اور ایک ہے نیکوں کی صحبت اختیار کرنا، اور ساتھ ہی دوسرا فرمایا ایک ہے بدی کرنا، برائی کرنا، اور دوسرا اس کے ساتھ بروں کی صحبت اختیار کرنا۔ آپ تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ برائی کرنا، بدی کرنا چھوٹا جرم ہے، لیکن بروں کی صحبت اختیار کرنا بڑا جرم ہے۔ برائی کرنے سے، بدی کرنے سے، توجہ، کسی وقت بھی انسان کو، مسلمان کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، غلطی کر چکا ہوں، گناہ کر چکا ہوں، اپنی جان پر ظلم ڈھا چکا ہوں، احساس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے اور اس قبولیت کی وجہ سے اللہ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ لیکن مستقل مسلسل جب کوئی مسلمان برے آدمی کی صحبت میں رہتا ہے، سنگت میں رہتا ہے، تو وہ بدی کا احساس اس کے اندر سے مٹ جاتا ہے، اور جب احساس مٹ جاتا ہے پھر معافی کا دروازہ نہیں کھلتا، پھر توبہ کی گنجائش نہیں ملتی، اللہ کے دروازے پر جھکنے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو احساس گناہ ختم کر بیٹھے، فرمایا پھر اللہ ان کی حالت نہیں بدلتا،
اللہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ ان کی طرف مائل ہوتا ہے، رحمت کی باہیں کھول کر ان کی طرف جلوہ گر ہوتا ہے جو احساس ندامت اور احساس شرمندگی اپنے من میں محسوس کرتے ہیں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف شرمندگی کا احساس ہے، غلطی کا احساس ہے، گناہ کا احساس ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، میں پر کھنکھناہٹ کی آواز اٹھتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے مقابلے میں شرمندگی سے جب کسی کا آنسو گنہگار کا نکلتا ہے اس آواز سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور خواجہ اجمیری نے اس باریک بات کو اس انداز میں بیان فرمایا، ایک گناہ ہے، بدی ہے، برائی ہے، دوسری طرف گنہگاروں اور برے کرنے والوں کی صحبت ہے، گناہ ہو جائے، بدی ہو جائے، احساس باقی رہتا ہے، لیکن جب مسلسل بندہ اللہ کے باغیوں کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کے قانون توڑنے والوں کی سنگت میں رہتا ہے، اس کی روح اور اس کے دل پر پردے چھا جاتے ہیں اور اس کو معافی کی گنجائش نہیں۔ اور دوسرا فرق ہے ایک نیکی اور ایک نیکوں کی مجلس، نیکوں کی سنگت، نیکوں کی صحبت ہے، اس میں بھی آپ نے فرق بیان کیا، فرمایا صحبت نیکا بھی از نیکی، کہ نیکوں کی صحبت نیکی سے اونچی ہے، نیکی سے اعلیٰ ہے، نیکی سے افضل ہے۔ اس کی تشریح سن لیجئے، فرمایا یہ اس لیے کہ بعض اوقات نیکی کرنے سے بندے کا نفس موٹا ہو جاتا ہے، میں ذکر اتنا کرتا ہوں، میں نفل اتنے پڑھتا ہوں، عمرے میں نے، حج میں نے، صدقہ خیرات میں نے، مسجد اتنی بنوا لی، مدرسہ اتنے بنوا لیے، تو وہ جو احساس ہے کہ میں نے یہ کر لیا۔ ہارون الرشید کی بیگم زبیدہ خاتون نے نہر بنوائی، وہ بغداد دریائے فرات سے نہر نکلی اور اس کا پانی مکہ مکرمہ میں بھی پہنچا، مدینہ منورہ صدیوں پہلے، جس وقت مشینری کا دور نہیں تھا، جس وقت جدید ترین ہتھیار نہیں تھے، سارے کام انسان اپنے ہاتھ سے کرتا تھا۔ اس زمانے میں، اس پتھریلے علاقے میں اور اس صحرائی علاقے میں بغداد سے پانی چلا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچا، لاکھوں روپے خرچ ہو گئے۔ آخری دن جو سب سے بڑا منشی تھا وہ کتنے رجسٹر اٹھا کے زبیدہ کے پاس لایا، بتانا چاہتا تھا کہ آپ کے حکم پر نہر کھودی گئی، پانی جاری ہو گیا، لوگ فیض یاب اور سیراب ہونے لگے، اور اتنا خرچ۔ اس نے رجسٹر دیکھنے کی بجائے، آڈٹ کرنے کی بجائے، حساب سمجھنے کی بجائے رجسٹر اٹھا کے آگ میں ڈالا، کہنے لگی جو اللہ بغیر حساب کے رزق دیتا ہے اس سے کیا حساب کرنا۔ میں یہ سوچتی تھی کہ میں نے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کیا، یہ احساس میرے نفس کو موٹا کرتا رہے۔ فوت ہو گئی، کسی عورت نے خواب دیکھا، کیسی گزری، خوش ہوں، کامیاب ہوں، جنت میں ہوں۔ خواب دیکھنے والی بی بی نے کہا اتنا بڑا کام جو کیا تھا یقیناً اللہ نے تجھے بخشنا تھا۔ زبیدہ کہنے لگی نہیں، میری اس نیکی کی وہاں گنتی تک نہیں ہوئی، شو ہی نہیں ہوا کہ تو نے اتنا بڑا کام کیا۔ خواب دیکھنے والی پوچھتی ہے پھر کس عمل کی برکت سے اللہ نے بخشا؟ کہنے لگی
کھیل رہی تھی سہیلیوں کے ساتھ، اذان کی آواز شروع ہوئی، خود بھی دوپٹہ لے کے چپکے سے بیٹھ گئی، سہیلیوں سے بھی کہا چپ کر کے اللہ کا نام سنو۔ اللہ نے اس ادب کو اور اس نیاز مندی کو اور اس ادا کو قبول فرماتے ہوئے جنت عطا فرمایا۔ اعمال پہ کیا اعتبار ہے، نیکیوں پہ کیا بھروسہ ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ تو خواجہ اجمیری نے اپنے غلاموں کو، اپنے ماننے والوں کو اور چشتیوں کو یہ سبق دیا ہے کہ اعمال پر، نیکیوں پر نازاں نہ ہونا، نیکیوں پہ فخر نہ کرنا، نیکوں کی صحبت میں رہو گے تو وہ نیکی کرنے سے اونچا اور افضل عمل، نیکی کرنے سے نفس موٹا ہونے لگے تو وہ نیک بتائیں گے حوصلہ کر، تجھ سے پہلے بڑے بڑے نیک گزرے اور اللہ نے ان کو یہ عزتیں عطا کی۔ اسی طرح نیکوں کی صحبت میں رہنے سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سینئر لوگ، وہ پہنچے ہوئے لوگ، وہ خدا کی بارگاہ میں برگزیدگی حاصل کرنے والے لوگ سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، آنکھ بند کے بات کرتے ہیں، بعض اوقات تربیت کے لیے دل توڑنے والی بات کرتے ہیں۔ اگر سالک اس کو سمجھ جائے تو 1000 راتوں کے نوافل ایک طرف اور اس تربیت کا نور ایک طرف۔ دوستان عزیز خواجہ اجمیری یہ نقطہ سمجھا رہے ہیں کہ نیکی پہ ناز نہ کر، نیکوں کی صحبت میں رہنے کا اہتمام۔ کراچی کے ایک بزرگ تھے، ہندوستان کے تھے، پھر مکہ شریف حج کے لیے گئے، حج والے دن میدان عرفات میں ان کا وصال اور انہوں نے کہا مجھے شہر نہ لے جانا، یہیں میدان میں ہی کہیں جگہ بنا کے مجھے دفن کرنا، وہیں وہ دفن۔ محمد نام ہے، سید ذوقی تخلص رکھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک لبرل قسم کا بندہ عذاب خیال کہنے لگا، یہ صحبت کیا باتیں کرتے، کام کرو، عمل کرو، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ میں نے کہا میرا ایک سادہ سا سوال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا میں صحابی بننا چاہتا ہوں، کوئی عمل بتا۔ میں آپ سے بھی یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ میں اگر چاہوں اور یہ خواہش کروں کہ میں صحابی ہو جاؤں تو کوئی ہے آپ میں سے جو مجھے عمل بنائے کہ اتنے نفل پڑھ، اتنے مجاہدے کر، اتنی شب بیداریاں کر، فلاں ذکر کر؟ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا میں تابعی بننا چاہتا ہوں، کوئی عمل بتا دے۔ اس نے کہا وہ تو تابعی کوئی بن سکتا ہے جس نے صحابی کی ضرورت زیارت کی، اور صحابی وہ بن سکتا ہے جس کو رسول اللہ کی صحبت کی دی۔ میں نے کہا چلو صحابی بھی تم مجھے نہیں بنا سکتا، تابعین میں بھی مجھے تم نہیں شمار کرا سکتا، جو تبع تابعین ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ حضور خود تقسیم کر رہے ہیں، فرمایا سارے زمانوں میں سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں ہوں، اور اس کے بعد اگلا زمانہ وہ ہے جس میں میرے صحابہ موجود ہوں گے، اور اس سے اگلا زمانہ یہ ہے جس میں میرے صحابہ کو دیکھنے والے موجود ہوں۔ میں نے کہا ان میں سے بنا دے، نہیں انہوں نے ان کی صحبت اختیار کی تھی۔ تو خواجہ اجمیری فرماتے ہیں عمل پہ ناز نہ کرنا، عمل پہ فخر نہ کرنا، صحبت سے، سنگت سے ایک تو نفس خوشی ہوتی ہے، روح کو پرواز ملتی ہے، اور اس سنگت اور صحبت کی برکت سے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ فرماتا ہے انا جلیسن من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے میرے ذکر میں محو رہتا ہے، میری ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، میرے ذکر سے اپنے دل کو آباد رکھتا ہے، میرے ذکر سے اپنی روح کو سرشار رکھتا ہے، اس کو غنیمت سمجھو، میں اس کی مجلس میں ہوتا ہوں۔ خواجہ اجمیری ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ حضور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی معرفت کا نور اپنے سینوں میں سمیٹنے والے ہیں اور اللہ کی محبت سے اپنے دلوں کو گرمانے والے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے کا چھوٹا سا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ بدبخت نہیں ہے، لا یشقی جلیس۔ حضور نے فرمایا جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں ان کی سنگت میں رہے، ان کی صحبت میں رہے، اللہ بدبختی دور فرماتے ہیں، اور جب بدبختی نہ رہے تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ خواجہ اجمیری یہ نکتے بتا رہے ہیں، یہ نکتے سمجھا رہے ہیں، اور اس سے آگے بھی آپ نے ایک بات سمجھائی، وہ بھی میری ضرورت ہے، آپ میں سے کتنے دوستوں کی ضرورت ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کی باریکی میں ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ تو اللہ اور ان کا معاملہ تھا نا، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ میں وہ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ہم ان کے ماننے والے، ہم ان سے محبت کا دعویٰ رکھنے والے ہیں، ہم ان کی عقیدت کا دم بھرنے والے ہیں، ہم ان کے نسل در نسل غلام ہیں اور اس غلامی پہ ناز کرنے والے ہیں۔ وہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ میرا نام لینے والا اور میرے نام پہ پڑھنے والا کس معیار کا ہونا چاہیے۔ وہ جو غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، مریدی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی اندر کی کیفیات کیا ہے، یہ بات سمجھانا ہے۔ تو خواجہ اجمیری نے ایک اور بات سمجھاتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ نکتہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ فرمایا پتہ ہے بدبخت کون ہوتا ہے؟ سمجھا؟ ہمیں ضرورت ہے نا اس بات کو سمجھنے۔ ایک ہوتا ہے بخت والا اور ایک ہوتا ہے بدبخت۔ بخت والا دنیا میں بھی عزتوں سے رہتا ہے اور آخری لمحہ بھی اس کا کامیاب ہوتا ہے، آگے بھی اللہ کی رحمتیں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ اور بدبخت تو حضرت خواجہ اجمیری نے فرمایا مجھ سے پیار کرنے والوں اور چشتی نسبت پہ ناز کرنے والوں، میں تمہیں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ بدبخت کون ہے۔ ظاہر بدبخت کی جب تعریف ہمیں پتہ چل جائے گی کہ بدبخت کون ہے تو جو اس کے مقابلے میں ہوا وہ بخت والا ہوا، تو سادہ سی بات۔ فرمایا بدبخت کون ہے، یہ نکتہ آپ نے ذہنوں میں رکھ کے یہاں سے رخصت ہونا ہے، آگے جتنا بیان کر سکے اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اجمیری نے فرمایا کہ تم سوچتے ہوگے کہ بدبخت کون ہے، فرمایا بدبخت وہ ہے
آہستہ گناہ کرتا ہے لیکن اس کا احساس زندہ ہے. ندامت اور شرمندگی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے. اندر اندر اپنے آپ کو کائنات کا بدترین انسان سمجھتا ہے, اندر اندر سب سے گنہگار سمجھتا ہے. فرمایا اس کی خیر ہے وہ وقت والوں میں لکھا جاتا ہے, اور اپنے آپ کو اللہ کا دوست سمجھتا ہے, اللہ کا مقبول سمجھتا ہے. اور چھٹی بات آپ نے فرمائی, یہ کورس دے رہے ہیں. اور یہ بات سمجھنے سے پہلے ایک اور نقطے کی طرف آپ کا ذہن لانا چاہتا ہوں. معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں, عورتیں جن کی شادی ہے ان کو دلہن بنایا جاتا ہے. دلہن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے چہرے پہ اگر کوئی کسی قسم کی کمزوری ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے, اور پھر چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اس میں زیادہ چمک وقتی طور پہ ڈالنے کے لیے کچھ چیزیں اوپر لگائی جاتی ہیں. یہ جو صفائی ہے اس کا نام ہے تزکیہ. کیا نام ہے؟ تزکیہ. اور اللہ نے اپنے محبوب کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا محبوب لوگوں کو کتاب سکھلاتا ہے, میرا محبوب لوگوں کو حکمت, دانائی, سمجھداری عطا فرماتا ہے. اور تیسرا فرمایا یہ اپنے ماننے والوں, اپنے غلاموں اور اپنے صحبت میں آنے والوں کے دل کو ستھرا کرنا. یہ تزکیہ ہے. وہ جو میل کچیل ہے اس کو دور کرنا, یہ تزکیہ ہوتا ہے. اور سجاوٹ کے لیے, بناوٹ کے لیے, حسن نکھارنے کے لیے زیور یا باقی کیمیکل یا کوئی پالش پاؤڈر جو استعمال کیا جاتا ہے اسے تحلیہ کہتے ہیں. تیرے نام یہ ہے حلوے والا, سمجھ آ گیا؟ تحلیہ. صفائی کے لیے تزکیہ, اوپر چمکداری کے لیے تحلیہ. عاجزی یہ تزکیہ ہے, شفقت مہربانی یہ تزکیہ ہے, سخاوت یہ تزکیہ ہے, بدبختی سے بچنا یہ تزکیہ ہے, اور نیکوں کی صحبت میں رہنا یہ تزکیہ ہے. اب آپ زیور عطا فرما رہے ہیں, آپ اب وہ عمل عطا فرما رہے ہیں. جسمانی طور پہ بیمار ہو جائے اس کا حقیقی علاج یہ ہے کہ سیانہ طبیب کون سب سے پہلے ڈھونڈتا ہے کہ مرض کیا ہے. یہ سب کو درد ہے, کوئی بھی درد بھگانے والی
لیکن سیانا طبیب ڈھونڈے گا کہ سر کا درد لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 7 وجہ سے ہوتا ہے. کتنی وجہ سے ہوتا ہے؟ 7 وجہ سے. اور وہ سیانا حکیم طبیب ڈھونڈے گا کہ وہ 7 وجہ سے جو درد ہوتا ہے اس میں سے کون سا سبب ہے اس کے درد کا. جب وہ سبب پتہ چل جائے گا جو دوا دے جائے گی اللہ اس میں شفا رکھے گا. وہ علاج سکھاتے ہیں جس سے وہ بیماری ختم ہو, روح اور دل میں قوت اور طاقت آئے. جب قوت اور طاقت آ جائے پھر اس کو چمکدار بنانے کے لیے پھر کوئی نسخہ عطا فرماتے ہیں. یہ خواجہ اجمیری کیونکہ کاملوں کے کامل ہے. اللہ کاملیت کا مقام یہ ہے. سفر میں جا رہے ہیں, سفر بہت لمبا تھا, زیادہ سفر نہیں کیا. دلی 2 مرتبہ آپ تشریف لائے, لمبا سفر آپ نے نہیں کیا. آس پاس ناگور, ناگولی, یہ آس پاس اجمیر شریف کے کچھ قصبے ہیں, وہاں کبھی کبھی آپ کا آنا جانا ہے. نارنولی میں آپ کے ایک پیر بھائی تھے. کون؟ پیر بھائی کرمانی شیخ اللہ تعالیٰ نے شہید ہو گئے. وہ بھی خواجہ عثمان ہارونی کے لیے. ایک شخص خواجہ اجمیری کی خدمت میں حاضر ہے. یہ پریشانی ہے, کوئی ایسی دعا کرے, کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ جلدی سے جلدی میری پریشانی دور ہو. خواجہ اجمیری نے فرمایا جلدی تو میرا پیر بھائی کرمانی کر سکتا. حاضر نہیں ہوئی, اس نے رکا بھیجا کسی آتے جاتے کے ہاتھ, اور وہ دلی کے رہنے والا کہ میرا کوئی پلاٹ ہے اور وہ کسی قبضہ گروہ نے قبضے میں لے لیا. بادشاہ اگر مہربانی کرے تو میرا پلاٹ واپس آ سکتا ہے. آپ صرف اس کی التجا سن کر دلوں میں رہتا. اس عورت کا دل ٹوٹا ہوا تھا, اللہ اس کے دل میں ہے تو میں اللہ کی نگاہ میں رہا. بات کاملیت کی ہو رہی تھی. کاملیت کا یہ حال کہ لمبا سفر, پیدل مشکل ہو گیا چلنا. راستے میں ہی ایک بیل گاڑی, پنجابی چاہتے ہیں گاڑی, وہ کرائے پہ لی, تشریف فرما ہو گئے. زور کی نماز کا وقت آ
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ قابلیت کا یہ مقام ہے، اور اپنے ماننے والوں اور اپنے غلاموں کو وہ موتی عطا فرمانے کے بعد جس سے ان کی روحیں ستھری ہو جائیں، جس سے ان کے دل خوشبودار ہو جائیں، جس سے ان کی روح کی بیماریاں اور دل کی کمزوریاں ختم ہو جائیں، اس کے بعد ایک جنرل ٹانک دے رہے ہیں، ایک ایسا دوا عطا فرما رہے ہیں جس سے روح کو اور پرواز ملے، دل کو اور قوت ملے، دل اللہ کی معرفت کا مدینہ بن جائے۔ اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں چلنے والا ہے اس کے لیے سانس کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا، اس سے بڑی کوئی عبادت ہے۔ کس کے ساتھ؟ اسے کہتے ہیں پاسی الفاظ۔ اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اللہ 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 بھی کر سکتے ہیں، آپ اللہ ہو بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ یا حی و یا قیوم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ جس قسم کی طرف نسبت ہو جائے، طبیعت مائل ہو جائے، وہ اس ذکر کو جاری کرے تاکہ خواجہ اجمیری کے فیض سے ہم سب کی روحیں آباد ہو سکیں۔ اصالِ ثواب ساڑھے بھائی صاحبزادہ محی الدین صاحب والے دن صبح اس دنیا کو ٹوٹ گئے، پچھلا جمعہ ساڑھے نال کریا اور رات اچانک اللہ کی بارگاہ پیش ہو گئے ان واسطے، اور باقی جتنے دوست فتح محمد جڑا، انور جڑا اور آنے والے محمد لطیف یہ بھی موسم آباد اور بھی جتنے لوگ اور عالم اسلام کے جتنے مسلمان
دنیا تو رخصت کرے گی، سب کی مغفرت اور درجات